نماز سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دل میں انکساری، آپ کے اخلاق ایسے ہو جائیں، چاہے دنیا کیا کچھ نیچر رکھے، آپ نے محبت کی گنگا بہائے جانی ہے. ٹھیک ہے، یہ سکھاتی ہے نماز. صبر کرنا سکھاتی ہے، اپنی ذات پہ صبر کرنا سکھاتی ہے، دنیا پہ صبر کرنا سکھاتی ہے، اور آخرت پہ صبر کرنا سکھاتی ہے. تو اب جہاں شروع میں جب آپ سفر کریں گے تو آپ کو وہ چیزیں ملیں گی خدا تعالیٰ نے خود کہہ دیا. اب وہ جو میں نے دعا بتائی نا، آپ نے دعا پڑھی ہوگی کہ جب کچھ نہیں تھا میں تھا، اور اگر کچھ نہ رہا تو میں رہوں گا. تو یہ وہ دعا ہے جو خدا تعالیٰ نے میرے سامنے پڑھی ہے اور میں نے دہرایا ہے اس کو. جب میں چلنے لگا تو خدا نے مجھ سے کہا ادھر آ. یہ دعا ہر انسان کے لیے ہے جو دل سے پڑھے گا، سفر کرتا کرتا مجھ سے ملاقات کر لے گا. تو آپ نے اس کو ایسے پڑھنا ہے کہ اس دعا کو سمجھنا بھی ہے اور سفر بھی کرنا ہے. آپ نے سفر بھی کرنا ہے، امیجنیشن میں لانا ہے، تصور میں. تو آہستہ آہستہ جو جو سوال ہوں گے وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں پوچھ لیا کرو. تو اس میں ہی روحانیت کی ترقی ہے. مذہب کا دور گزر گیا کہ یہ سوال کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ ختم ہو گئی بات. ہر سوال کر سکتے ہیں. خدا کی ذات تنگ نہیں ہے. جو چیز تنگ کرتے آپ کو وہ خدا کی ذات نہیں ہے. خدا کی ذات وہ ہے جو ہر چیز کو کھول دے. میں آپ کو ایسی بات کہنے لگا ہوں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. خدا سیکولر خدا ہے. سیکولر خدا ہے جی، یعنی سیکولر خدا سے مراد ہے جی، خدا سیکولر خدا ہے. ہاں جی، آپ کو پوری آزادی دے گا. میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. جب خدا نے کہا، جیسے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یا دوسری کتابوں میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. سجدہ کیا، لیکن وہاں ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. نہیں، وہاں اور بھی بہت تھے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جن تھے انہوں نے بھی سجدہ نہیں کیا. بہت سو نے کیا، بہت سو نے نہیں کیا. لیکن ابلیس جو تھا یہ لیڈنگ کر رہا تھا. لیڈنگ لم یکن من الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا. تو اس کو بھی خدا نے مہلت دی اور کہا کہ تو اپنی تعلیمات دے سکتا ہے کہ میں نے انسان کو بنا کے غلطی کی ہے، زبردستی نہیں کی. میں آپ کو اسی بھی قرآن سے سمجھا رہا ہوں، زبردستی نہیں کی. اسے وقت دیا. اس وقت کے بعد اگر تب بھی وہ نہیں کر سکتا، آزادی دی کہ اگر تو میرے خلاف بھی کچھ کرنا چاہتا تو کر لے. تو خدا کی ذات جو ہے وہ سیکولر ہے. وہ آپ کو اب میں دیکھو جنتوں میں میں نے دیکھا کہ جو جنتی چاہتا ہے حق تعالیٰ سے سوال کر سکتا ہے، جو چاہتا ہے. خدا خود کہتا ہے مجھ سے پوچھ کہ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے. پہلے جا پھر جانے جا، پھر جانے جانا ہو گئے. میری بیٹی بتاتی ہے میں سفر کر رہی تھی، میں وہاں پہنچی خدا کی دنیا میں جہاں فرشتے نہیں تھے، جہاں فرشتے نہیں تھے. وہ خود بتاتی ہے وہ جنت بلیو کرسٹل، وہ مخلوقات اس سے اعلیٰ تھی. ان جنتوں میں جب میں اوپر تھی تو میں نے دیکھا، ان جنتوں میں تیری مونومنٹ کو دیکھا میں نے، اور وہ مونومنٹ اتنی بڑی تھی. تو وہاں وہ جو فرشتوں سے اعلیٰ مخلوق تھی انہوں نے کہا یہ مونومنٹ خدا نے ان جنتوں میں خود بنائی ہے.
ٹھیک ہے. تو پھر کہتی میں جب نیچے اتری تو خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے جو یہ دنیا کی زمین ہے کہا کہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چل، یہ دنیا اور آخرت میں تجھے دے دوں گا. تو میرے بچے، ہر بچے کو عجیب عجیب رات کو پرواز ہوتی ہے، لے کے چلتے ہیں. بلکہ میرے بچے یہ ہیں کہ صبح و شام کوئی 2 گھنٹے وہ کتاب پڑھ کے آپس میں گفتگو کرتے ہیں. یہی حال رکھا ہوا میں نے چھوٹے چھوٹے گروپوں کا. تو جتنا وقت ملتا ہے میں ان کو دیتا ہوں. پھر اس کے بعد اب تو یہ کرونا ہے، اس کے بعد پھر بڑی ریلی شروع ہو جاتی ہیں جو آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، جہاں میں کئی ہزار لوگ ہوتے ہیں. تو میرا کام جو ہے، 2 کام ہے، ایک خدا کا کام ہے اور ایک نبی کا کام ہے. خدا اپنا کام اپنے وقت پہ کر دیتا ہے. نبی کا کام یہ ہے زندگی کے آخری سانس خدا کی محبت اور انسانیت کی محبت میں دے دے. ایک صوفی ہے، وہ اپنا اچھی دنیا میں ہے، کہتے ہیں جب میں وفات پا کے پہنچا تو کتابیں گنانے لگے کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، فرشتے معرفت کے، اور بتایا کتنا میں اہل علم ہوں، کتنا نمازی پرہیزگار ہوں. فرشتے گنا رہے ہیں اس صوفی کی خوبیوں کو. جب سب کچھ سن لیا تو خدا نے پوچھا یہ دیکھو، یہ تو میں نے سن لیا، یہ دیکھو کہ اس نے میرے انسانوں سے کیسا سلوک کیا ہے. سمجھ گئے؟ 200 کتابیں پڑھے کر دی خدا نے، روزے زمان زکوٰۃ بھی پڑھے کر دی ہے. فرشتوں نے کہا مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس کا سلوک میرے انسانوں کے ساتھ کیا تھا. تو وہاں کہتے ہیں، میں صوفی کہتا میں آگے پھنس گیا. انسانوں سے ٹیڑھے طریقے سے ملتا تھا، ساری رات عبادت کرتا تھا، کتابیں لکھتا تھا، لیکن انسانوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا. خدا نے کہا جب میرے انسانوں کے ساتھ جو میرا عیال ہے اچھا نہیں تھا تو اس کے روزے زکوٰۃ اس کو دو، کتابیں بھی، اس کی جزا دے دو، یہ میرا دیدار نہیں کر سکتا. تو خیال رکھنا ہے عبادات میں بھی، سمجھے کہ نہیں؟ ایسی عبادت نہیں کرنی کہ انسانوں کو بلا دیں. آپ یوں کہہ لیں کہ 50% خدا نے محبت کر لی آپ نے خدا سے، تو وہ 50% محبت ان انسانوں کے لیے دیں گے آپ. میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا رہا تھا، غالباً پھر سنا دوں یا آپ نے نہیں سنا ہوگا. میں لاء یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا، تو لیکچر ختم ہوا جب 1 گھنٹے کا، تو نکلنے لگے. یہ 1986 کی بات ہے. نکلنے لگے تو میں نے ایک بوڑھے شخص کو بس اسٹاپ کے پاس دیکھا اور اس کے اوپر کندھے پہ میں نے خدا کا نور دیکھا. تو بھیڑ بھاڑ کافی تھی کیونکہ اس وقت میں نے موومنٹ بنائی تھی، کاپ موومنٹ. اس سلسلے میں مجھے جیل بھی ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے مجھے 14 سال کی قید سنائی تھی. یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن جرمنی میں نہیں، پاکستان میں. جرمنی میں بھی کئی قیدیں ہوئی ہیں، لیکن وہ 90 دن کی. اس میں پھر غیر قانونی بھی تھا، میں اس وجہ سے قید ہو گئی مجھے، کیونکہ یورپ میں رہتا تھا میں. تو پاکستان میں کیا واقعہ سنا رہا ہوں کہ وہ میں نے چاہا تھا کہ اسٹیٹ اینڈ ریلیجن جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے. تو پنجاب سے میں نے شروع کیا تھا. تو اس بڈھے کے کاندھے پر میں نے خدا کا نور دیکھا، تو میں نے کہا کہ روک دو. اب لوگ سن کے لیکچر جو تھے وہ نکل گئے تھے یونیورسٹی سے، اور وہ جو میرے ساتھ سیکورٹی، انہوں نے کہا روک نہیں سکتا، یہاں پہ بڑی بھیڑ بھاڑ ہے.
میں نے کہا نہیں روک دو. تو پھر روکنا پڑا. میں اس بزرگ سے ملا. میں نے کہا بابا جی کوئی بات بتائیں کہ آپ دکھی کیوں ہیں. اس نے کہا بیٹا میں بہت دور سے چل کے آیا تھا کہ یہاں ایک شخص آیا جرمنی سے, وہ خدا سے ملاقات ہے اس کی. میں خدا کے متعلق سننے آیا تھا, وہ بسوں میں دیر ہو گئی اور یہاں آ کے پتہ لگا کہ اس کا ختم ہو گئی ہے. جب میں نے یہ بات سنی تو میں اس بزرگ کو واپس وہیں لایا, اس حال میں جہاں میں نے کافی لوگوں سے لیکچر دیا تھا. اس کو ٹھنڈا پانی پلا کے پھر میں نے وہ 1 گھنٹہ 40 منٹ دوبارہ میں نے وہی کچھ تقریر کی جو میں نے تقریباً کوئی 1800 یا 2000 لوگوں کے سامنے کی تھی. اس رات خدا کا مجھے دیدار ہوا اور میں نے دیکھا خدا اپنے ہاتھ سے محل بنا رہا تھا. اور محل کہاں تھا؟ جنتوں میں نہیں. محل وہاں جب جنتوں سے آگے کی چوٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو میں جب وہاں پہنچا تو خدا مجھے دیکھ کر رو پڑا. کہنے لگا کہ جب انسانیت ایسا دن رکھے گی جو کل کا واقعہ تیرے ساتھ ہوا ہے تو میں زمین پہ واپس آ جاؤں گا. میں نے کبھی فرق ہی نہیں کیا, چاہے کوئی ہزاروں سے بول رہا ہوں یا ایک شخص سے. میں نے دل و جان سے چاہا کہ اس کے دل میں بھی خدا کی شمع جل جائے. فرق نہیں کیا میں نے, چاہے 1000 لوگ ہوں. کئی کا جرمنی میں وہ آپ نے محل نہیں دیکھا ہوگا, 21,000 سے میں مخاطب ہوں, 19 سال سے, 8 ہزار سے. تریسن میں 40,000 لوگ تھے. یہ آپ کے پاس کتاب نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود خدا نے کہا ایک انسان کو میرے نزدیک پہنچا دے تو نے میری محبت کی کھڑکی اور کھول دی. تو یہ کام کرنا آپ نے, اس زندگی کو بدلنا ہے, جنتوں کے لیے نہیں. مسلمانوں کی ساری دنیا جو ہے حوروں پہ جا کے ختم ہو گئی. سارے سپنے حوروں پہ جا کے ختم ہو گئے. ایک رات کا واقعہ ہے, میں سجدہ کرنے لگا تو ایک ایسا حسن کا پیکر, میں جنتوں میں بچپن سے سفر کر رہا ہوں, اس کا حسن آنکھ ہزاروں سال آپ دیکھتے جائیں, اور خوشبو ایسے جیسے کروڑوں پھول کٹھے ہو جائیں. اور میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور میں سجدہ کرنے لگا تھا. یہ میں نے ایک کتاب میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. اور وہ مجھ سے کہنے لگی یہ جو کچھ لہمے کا سجدہ ہے یہ مجھے دے دے اور میں تیری ہو جاؤں گی. بس یہ لمحات دے دے جو خدا کو تو نے دے رہا نا سجدے میں, بس یہ تھوڑے سے مجھے آج دے دے, میں تیری ہو جاؤں گی. تو میری نگاہ سے نور نکلا, کیونکہ رات کے وقت یہ میری آنکھوں کے جو پپیلے ہیں ان میں سے صرف نیلا نور نکلتا ہے, کنچ, بلیو کرسٹل. رات میں پھر کمرہ ہو تو کمرہ نور سے بھر جاتا ہے, جنگل ہو تو جنگل نور سے بھر جاتا ہے. اور یہ اس وقت ہوا جب بچپن سے خدا نے میری آنکھوں کو چوما, بس اس وقت سے یہ نور رہتا ہے. تو یہ جو آنکھیں ہیں یہ موم بتی ہے, یا وہ مٹی کا لیمپ ہوتا تھا اس کا فیتا ہے جہاں سے وہ جلتی ہے. تو اگر تیری آنکھ میں اتنا نور ہے تو پھر تیرے اندر کتنا نور ہوگا. اگر تیری اس آنکھ میں اندھیرا ہے تو تیرے اندر کے اندھیرے کتنے بڑے ہوں گے. تو میری آنکھ سے نور نکلا اور میں نے اسے کہا رستہ چھوڑ دے, سجدے کی جگہ سے ہٹ جا. جب اس نے میرے نور میں تیزی دیکھی تو چھوڑ کے چلی گئی. بہرحال میں نے سجدہ کیا خدا کو. اس نے خدا سے جا کے کہا کہ اے خدا تو نے مجھے وہ حسن دیا ہے کہ ہر نبی کی خواہش تھی.
اور آج میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے. اللہ تب خدا نے کہا میں نے اسی لیے تو اپنا اسے دل کہا ہے, سبحان اس لیے تو میں نے اس کو اپنا دل کہا ہے. تو جنتوں کی خاطر, حوروں کی خاطر, وہاں کی آسائشوں کی خاطر, وہاں تو پھر ایسے ایسے درخت ہیں جو کئی کئی لاکھ میل بڑے ہیں. اللہ وہاں تو پھر ایسے ایسے بھی محل ہیں درختوں میں اللہ کہ جہاں کوئی پہنچے گا وہ اپنی پرواز کے مطابق پہنچے گا. وہاں پہ ایسے درخت بھی ہیں کہ آپ پورے جہاز سے اگر تیزی سے سفر کریں تو 1000 سال ایک درخت کے نیچے سے نہیں نکل سکتے. اللہ وہاں تو پھر ایسی نہریں بھی ہیں صبر کی, جب آپ اس صبر کی نہروں میں غوطہ لگائیں گے تو خدا کے وجد میں آ جائیں گے آپ, سبحان اور وہ پھل چکھیں گے. وہاں تو پھر ایسی ایسی نہریں بھی ہیں کہ اب پانی میں غوطہ لگائیں گے تو ساری سچائی جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی. سبحان بڑی بڑی عجیب عالم ہے وہاں پہ. واہ 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 وہاں کے تو موسم ایسے ہیں جو ہر لہمے بدلتے ہیں. یہاں تو ایک ہی بہار کا وقت ہے نا, وہاں پہ ہر لہمے موسم بدلتے ہیں, ہر لہمے نئی بہار ہے, اللہ اور ہر لہمے کیا حال ہے. ایک سمت پہ آپ 1000 سال دیکھتے جائیں تو دیکھتے ہی رہیں گے, آنکھ ٹھٹک جائے گی. سبحان لیکن ان سب کو چھوڑ کر میں نے اپنی زندگی کا سفر خدا کی محبت کے لیے کیا. ابھی ہمارے ایک ماننے والے ہیں آپ سے بھی, وہ یوٹیوب پہ بھی ہے, تو اپنا 40 سال ہو گئے ہمارے ساتھ. تو بیٹھے رو رہے تھے اور کہنے لگے کہ کافی دیر ہو گئی خدا کا دیدار نہیں کیا, اور یہاں یہ حال ہے کہ ساری زندگی خدا کی سونگ بھی نہیں پاتے. واہ میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا خدا کا دیدار نہیں کیا؟ تو کہا کچھ ہفتے ہو گئے. دیکھیں, ایک یہ حال, ایک ساری عمر گزر جاتی ہے, اور یہ مسلمان جو ہیں یہ گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہمارے رسول کو معراج ہوئی. ایک ہی معراج ہوئی یا 2, اور یہ حال ہے کہ 6 ہفتے سے خدا کا دیدار نہیں کیا. تو میں نے کہا, میں ہاتھ پکڑ کے میں نے دعا شروع کی, تو کہتے ہیں جب ہاتھ میرا پکڑا تو اسی وقت میں نے آسمانوں میں خدا کی ذات کو دیکھا. سبحان تو میں نے کہا یہ تو تیری محبت تھی, میں نے تو ہاتھ ہی پکڑا تھا, اللہ بس تیری محبت تھی جس نے تجھے وہاں پہنچا دیا. تو یہ زمانے اب آئیں گے جنتوں میں, ایک ایک لہمے عجیب سے زمانے جو آپ کو رلاتے ہیں خدا کی محبت میں, سمجھے کہ نہیں؟ واہ واہ آپ اپنے آپ کو پھلا بیٹھتے ہیں. اللہ نصیب کرنا. موسیقی ایسی ہے وہاں کی کہ اگر فرشتہ عورت گائے, آپ سمجھتے ہیں 5 منٹ ابھی سنا تھا, 70 سال گزر گئے ہوئے. تو خدا کی محبت میں ثابت قدمی دکھانی ہے. ہم جنتوں کے لیے نہیں کھڑے ہوئے وہاں پہ, ہماری مراد جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. تو یہ خدا کا احسان ہے. میں نے ہمیشہ کہا کہ خدا نے رحم کیا آپ پر بھی, انسانیت پر بھی, اور مجھ پہ بھی. اور قرآن میں لکھا ہوا ہے, وہ ہے کیا کہتے ہیں, والسماء والطارق, یہ سنیں کون سی ہے, وما ادراک ما الطارق, یا صبح کے ستارے, کہ وہ صبح کا ستارہ محمد کیا ہے, تو یہ کیا خبر ہوئی. وہ صبح کا ستارہ جو ہے اس کو آسمان سے مشابہت دی گئی ہے, وہ پوری انسانیت کو اپنی محبت کی چھتری کے نیچے کر دے گا. تورات میں میرے متعلق نبوت ہے, انجیل میں نبوت ہے,
انجیل میں تو یہاں تک ہے کہ عیسیٰ ابن، جسے آپ مریم کہتے ہیں، عیسیٰ ابن زکریا نے کہا وہ جب آئے گا، میں نے تمثیلوں میں بات کی، وہ آئے گا تو وہ باپ کے متعلق کھل کھل کے بتائے گا. اللہ وہ ہماری نبیوں کی طرح نہیں ہوگا تھوڑا تھوڑا، کیونکہ ہمارے پاس تو تھوڑا تھوڑا سے ہے، لیکن وہ کھل کے بتائے گا کہ میں نے باپ کو متعلق میں کیا جانتا ہوں، کیا جانتا ہوں، کیا جانتا ہوں. تو یہ خدا، یہ آپ کا دل ہی تو تھا، یہ آپ کی محبت ہی تو تھی کہ آپ کو ملا دیا. ورنہ اور بڑے دل ہیں جو ٹیڑھے ہیں، ٹیڑھے. تو جتنے لوگ ہیں جو ملنے آئے یا جو ہماری جماعت میں ہیں، کئی لوگ عرصہ گزر گیا اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں خدا کا دیدار جلدی نصیب ہو گیا.